بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور اس کا آسان سا آپ کو جواب دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ کے وجود میں اور امام زمانہ کے وجود میں ربط کیا ہے۔ جو ربط ابھی برقرار ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے ہم اتنے بدل کیوں جاتے ہیں؟ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیوں ہم غمگین ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں غمزدہ کرتی ہے؟ کیا صرف یہی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے؟ پھر پوری دنیا غمگین کیوں نہیں ہوتی؟ شیعہ غمگین کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل امام زماں غمگین ہو جاتا ہے، قلب حجت خدا غمگین ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ شیعوں کا ربط ہے اپنے امام کے ساتھ، تو جو اثر ان کے امام پہ پڑتا ہے اس کا تھوڑا سا اثر ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اب اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں، جس کا امام کے ساتھ ربط جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ دکھی ہوگا، کیونکہ جتنا مولا کے قلب کے قریب ہوگا تو مولا کے اثرات اس کے اوپر زیادہ طاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ کہا مولا جناب سلمان کو یہ مقام کیوں ملا؟ کہ کیونکہ سلمان کی اپنی زندگی میں کوئی مرضی نہیں تھی، سلمان کی اپنی کوئی چاہت نہیں تھی، سلمان وہی چاہتا تھا جو علی ابن ابی طالب چاہتے تھے۔ سلمان کی وہی مرضی ہوتی تھی جو علی ابن ابی طالب کی مرضی ہوتی تھی۔ جب آپ کا ربط ہو جائے نا، یہی جملہ اکثر وہابی حضرات شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مولا علی جسم نہیں رکھتے، مولا علی اپنا پروردگار عالم جسم نہیں رکھتے، خدا آنکھیں نہیں رکھتا، خدا کان نہیں رکھتا۔ جب خدا کان و ہاتھ و بدن نہیں رکھتا پھر آپ خود کیوں کہتے ہو کہ علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے؟ تو ایک طرف تو کہتے ہو خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہو کہ علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عضد اللہ ہے۔ تو یہ باتیں تو ملتی جلتی نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ شرک کر رہے ہو کہ علی کو اللہ کی آنکھیں بنا دی، علی کو اللہ کے ہاتھ بنا دیے۔ تو آج کا جوان اس کا جواب کیسے دے گا؟ عقل ہو تو بندہ جواب دے، معرفت ہو تو آدمی جواب دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ سب سے پوچھا جائے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے تو سب کہیں گے مولانا کا ہاتھ ہے، اور مجمع سے کوئی ہاتھ بلند کرے تو بولا جائے گا کیا وہ مولانا کا ہاتھ ہے؟ کہیں گے نہیں، مولانا کا ہاتھ نہیں ہے، ایک مومن کا ہاتھ ہے۔ دو چیزیں، ایک مرتبہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ مجمع سے فلاں بندہ اٹھے اور پانی کا گلاس مجھے دے، تو آپ نے میری آواز سنی، آپ اٹھے، آپ کے ہاتھوں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور مولانا کو پانی پلا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہوں نہیں، سوچوں، ارادہ کروں۔ دو لفظ ہیں، ارادہ اس کے بعد کلام ہوتا ہے، لیکن میں کلام نہ کروں، صرف ارادہ کروں، ذہن ہی ذہن میں ارادہ کروں کہ بھائی یہ جناب اٹھیں اور مجھے پانی پلائیں۔ سوال یہ ہے کیا یہ میرے ارادے کو سمجھیں گے؟ غور سے سنیے گا، کیا یہ میرے ارادے کو سمجھیں گے؟ قطعاً کہیں گے مولانا میں کیسے آپ کے ارادے کو سمجھوں؟ جب تک آپ بولو گے نہیں تب تک میں سنوں گا نہیں، اور جب تک سنوں گا نہیں اس بات پہ عمل نہیں کروں گا، تو یہ میرے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اسی ممبر پر بیٹھ کر اگر میں خود ارادہ کروں کہ مجھے پانی پینا ہے تو ہاتھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہاتھ میرے ارادے کو فوراً سمجھ لیتا ہے، یہاں سے اٹھے گا اور پانی کا گلاس اٹھائے گا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ارادے کو سمجھ رہا ہے، وہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ آپ کا ہاتھ میرا نہیں کیونکہ میرے ارادے کو نہیں سمجھتا، میرا ہاتھ آپ کا نہیں کیونکہ آپ کے ارادے کو نہیں سمجھتا۔ تو میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے، میری آنکھیں وہ ہیں جو میرے ارادے کو سمجھے، میری زبان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے۔ کہ علی کے ہاتھ علی کے نہیں ہیں، وہ ید اللہ ہے، کیونکہ علی کے ہاتھ اللہ کے ارادے کو سمجھتے تھے۔
والسلام على